بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی نے یوٹیوب کے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ فبوناچی ریٹریسمنٹ کے بارے میں بتائیں۔ تو ایک چیز جو آپ کو پتا ہوتی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، وہ تو بہت ایزی ہے کیونکہ آپ نے سمجھنی ہے، آپ اپنے مائنڈ کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ آپ نے کسی کو سمجھانی ہوتی ہے تو پھر آپ کو اگلے بندے کے لیول پہ آنا پڑتا ہے، اتنا سمپل کرنا پڑتا ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنے بندے مجھے سنتے ہیں سارے بڑے مہان کلاکار ہیں ٹریڈنگ میں، کچھ ایسے بندے بھی ہیں، کچھ ایسے بھائی ہیں جو بہت نیو ہیں، جن کو سمجھانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، سمجھ جاتے ہیں لیکن ٹینشن لیتے ہیں وہ۔ تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ جو فبوناچی ریٹریسمنٹ ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا آج۔ جو بندے تک پہنچ چکے ہیں، جو میری یہ بات سن رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کو آج میں یہ سمجھا کے جان چھوڑوں گا اور بہت سمپل کر کے سمجھاؤں گا۔ ہماری پاکستانیوں کی جو مینٹیلٹی ہے ایک، کہ ہم کسی نادر دفتر میں چلے جائیں، کسی پاسپورٹ آفس چلے جائیں، کہیں پہ چلے جائیں، کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، پہلی چیز جو ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ انہوں نے آگے سے کچھ چول مارنی ہے۔ آپ سب ڈاکومنٹ پورے لے کے جائیں۔ آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کو تحصیل آفس میں جانا ہے، یا آپ تحصیل میں رہتے ہیں آپ کو ڈسٹرکٹ آفس میں جانا ہے پاسپورٹ رینیول کے لیے، آپ کے مائنڈ میں پہلی چیز جو ہوگی کہ یار سارے ڈاکومنٹ لے کے جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں وہ آگے سے کیا چول مارتے ہیں، کیا چیز مانگتے ہیں۔ سب کچھ پورا بھی ہوگا پھر بھی آپ کو ذلیل ضرور کریں گے۔ تو ہم پاکستانیوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پہلے پھیرے میں تو کام ہونا ہی نہیں، اور یہ واقعی حقیقت بات بھی ہے، میں خود اپنی سطح پہ سوچوں تو یہ بھی حقیقت ہے۔ تو ایک دفعہ آپ کو کوئی بندہ شورٹی دے دے کہ یار تم آج اس آفس میں آ گئے ہو، اس آفس میں انٹر ہو چکے ہو، جو بھی ہوگا میں تمہارا جو بھی کروں گا اس آفس کے اندر ہی کروں گا، جب تم اس دروازے سے باہر جاؤ گے تو تمہارا کام ہو چکا ہوگا۔ تو جب ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو پھر ہم پوری رات بھی آفس میں بیٹھ سکتے ہیں کہ چلو یار جب یہاں سے جاؤں گا تو میرا کام ہو چکا ہوگا۔ تو ایسا ہی میرے ساتھ ہوا، میری سعودیہ سے فلائٹ تھی پاکستان کے لیے، تو بزنس کلاس کی میری سیٹ تھی، تو بالکل سیم میرے نام کا بندہ اسی فلائٹ میں ایک اور بھی تھا، اس کی جو سیٹ تھی وہ اکنامی کلاس کی تھی۔ تو جب میں گیا بورڈنگ کے لیے تو سعودی آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے عربی میں میرا نام پوچھا، تو میں نے اس کو بتایا، تو کہتا ہے ایک مسئلہ ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ ایک مسئلہ ہے، تو کرونا میں بہت مشکل سے فلائٹ ملی تھی، ایمبیسی میں جا کے بہت بھاگ دوڑ کر کے اور سیٹ ملی تھی۔ میں نے اسے عربی میں کہا، میں نے کہا تم جو مرضی کرو، بس مجھے یہ نہ کہنا کہ آج تم جا نہیں سکتے، مجھے تو 1.5 گھنٹہ کھڑی رکھو، ڈاکومنٹ مانگو، جو بھی مانگنا ہے مانگو، لیکن میری فلائٹ نہیں مس ہونی چاہیے، اتنا مجھے بتا دو کہ میری فلائٹ مس نہیں ہوگی۔ کہتا ہے فلائٹ میں تم جاؤ گے، اگلی بات سنو۔ میں نے کہا تم جو مرضی مجھے کہو، سب قبول ہے، سب کروں گا، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ تو آپ ابھی جو بندے مجھے سن رہے ہیں وہ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ ایک کنسپٹ میں آپ کو آج انشاءاللہ کلیئر کروا کے چھوڑوں گا، اور ویڈیو کے اینڈ تک آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ فبوناچی یا فبوناکی جو ریٹریسمنٹ ہے یہ کیا چیز ہے۔ اب آ جائیں فبوناچی ریٹریسمنٹ پہ۔ فبوناچی بھی کہتے ہیں اس کو، فبوناکی بھی کہتے ہیں۔ اب انگلش کے چوچلے ہیں، چاہے وہ BUT کو بٹ کہہ دیں اور PUT کو پٹ کہہ دیں، تو فبوناچی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کچھ فبوناچی کہتے ہیں، کچھ فبوناکی کہتے ہیں۔ ریٹریسمنٹ وہ سمپل ہی ہے، فبوناچی اور فبوناکی۔ اس کا ڈفرنس اس لیے ہے کہ یہ بابا تھا، کوئی چاچا تھا ہمارا اٹالین، تو اس کا نام اٹالین میں ہوگا فبوناچی، تو انگلش میں وہ فبوناکی ہو گیا۔ تو مر چکا ہے بابا بیچارہ، 13ویں صدی کا بابا تھا، آج تک تو زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ آپ کو پتا ہے 13ویں صدی میں سادے دور ہوتے تھے، کوئی کھائی پکائی کا اتنا ٹینشن نہیں تھی عوام کو، جس کے کھیت سے مرضی جا کے مولیاں لے آئے، گوبھی لے آئے، پکا لی، اللہ اللہ خیر صلاح، سال کے گندم سال کی آ جاتی تھی، وہ بندے کو کھانے پکانے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ بابا کہیں ویلا بیٹھا تھا، اس نے کوئی نمبر ایجاد کر دیے۔ یہ جو اوپر نمبر ہے ہمارے پاس، یہ فبوناچی نمبر ہے۔ پہلے اس کے پاس 2 نمبر تھے بابے کے پاس، 0 اور 1۔ آپ کو پتا کہ 0 اور 1 کامن نمبر ہے ویسے ہی۔ اب اس بابے نے یہ کیا کہ 0 اور 1 کو جمع کیا تو 1 آ گیا اس کے پاس، پھر 1 کو پہلے 1 کے ساتھ جمع کیا تو 2 آ گیا، 2 میں 1 جمع کیا 3 آ گیا، 3 میں 2 جمع کیے 5 آ گیا، 8 میں 5 13، 13 میں 8 21، 21 میں 13 34، 34، 34 میں 21 55، 55 میں 34 89، 89 اور 55 کو جمع کیا 144، اور اس طرح اگر آپ ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ نمبر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب وہ بابا کہتا تھا جی کہ یہ جو نمبر ہیں یہ نیچرل نمبر ہے، قدرتی طور پہ یہ نمبر ہیں۔ اب قدرتی طور پہ کیسے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی، اب بندے میں 5 چیزیں تو ہوتی کوئی نہیں۔ تو قدرتی کہنے کا مقصد بابے کا یہ تھا کہ اگر آپ میرے خیال سے کوئی پیڑ ہے، پودا ہے یا کوئی درخت ہے، اس کے پتے گنیں گے تو وہ بھی ان نمبروں میں سے کوئی نمبر ہوں گے،
اس کے بعد میرے خیال سے گوبھی کا پھول لے لیں، اس کے پتے دیکھیں گے تو وہ بھی ان نمبروں میں سے کوئی نمبر ہوں گے. تو ایسا اس بابے کا ماننا تھا. جیسے وہ نیوٹن تھا جس نے سیب گرتا ہوا دیکھ کے تو گریوٹی ایجاد کی تھی یا بولا تھا گریوٹی ایسے ہوتی ہے، ویسے اس بابے نے بھی یہ نمبر آپ کو دے دیے. اب یہ جو فیبوناچی نمبر ہیں یہ آپ صرف دیکھ لیں، ایزی ہیں یہ، اس میں کچھ آگے میں نے آپ سے جا کے پوچھنا نہیں کہ پاڑا سنائیں مجھے فیبوناچی نمبر کا یا نمبر کیا تھے، بس اتنا آپ نے دیکھ لیا کافی ہے. تو ان نمبروں کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ایک تناسب نکال دیا نیچے. تناسب کہتے ہیں جی کہ کسی بھی جگہ پہ مرد اتنے کام کر رہے ہیں، خواتین اتنے کام کر رہی ہیں، بچے اتنے ہیں، بوڑھے اتنے ہیں، تو ان کا تناسب کیا نکلا، یعنی کہ پرسنٹیج کہہ لیں آپ. تو ان نمبروں کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے یہ پرسنٹیج کچھ نکال دی آپ کو. اب یہ جو پرسنٹیج ہیں یہ ہمارے سٹاک مارکیٹ میں یوز ہوتی ہیں. کس کام کے لیے یوز ہوتی ہیں وہ میں چل کے آپ کو آگے بتاتا ہوں. پہلے نمبر پہ فیبوناچی کا یہ کلیئر ہو گیا کہ فیبوناچی بندے کا نمبر تھا، اٹالین بابا تھا کوئی. ریٹریسمنٹ جو ہے، ریٹریسمنٹ کہتے ہیں واپسی کو. جیسے ریپلیسمنٹ ہے، آپ کو چیز لے کے آتے ہیں دکاندار سے، اسے کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نکلی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آ کے اس کو ریپلیس کروں گا. اور ریپلیس آپ کیسے کریں گے؟ آپ گھر میں آتے ہیں، وہ چیز ٹھیک نہیں نکلتی، آپ واپس جاتے ہیں اور اسے چیز واپس کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ دوسری لے کے آتے ہیں. تو جو آپ واپس جاتے ہیں اسی سے نکلا ریپلیسمنٹ، اور ریپلیسمنٹ سے آگے نکلا ریٹریسمنٹ. ریٹریسمنٹ بھی سمپل چیز آپ سمجھ لیں، واپسی. سمپل ورڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بابے فیبوناچی کے نمبر ہیں وہ کہاں سے واپس آتے ہیں، سمپلی یہ فیبوناچی نمبر ہے یا فیبوناچی ریٹریسمنٹ ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اپنے سٹاک کے چارٹ کی طرف. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چارٹ میں گروپ میں شیئر کرتا ہوں جس میں ورکنگ ہوئی ہوتی ہے اور سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول لکھے ہوتے ہیں، یا کہاں پہ بائی کرنا ہے کہاں پہ سیل کرنا ہے. تو کچھ ایسے ڈبے سے بنے ہوتے ہیں مختلف کلر کے، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، جن کو دیکھ کے خالہ جان کہتی ہیں کہ یہ ڈبے میرے ہیں اور یہ بندہ فری میں گروپ میں لگا رہا ہے. تو وہ ڈبے خالہ جان کے ہیں، لیکن انہیں یہ اعتراض ہے کہ میں اپنے نام سے لگاتا ہوں، جو میرے نہیں ہیں. وہ جو ڈبے ہوتے ہیں وہ خالہ جان کے ہی ہوتے ہیں، آپ انہی سے منسوب کر سکتے ہیں انہیں. تو بعض بھائی یہ دیکھ کے پریشان رہتے ہیں کہ یار یہ ڈبے لگ کیسے گئے، اب یہ جو سائڈوں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے یہ کیسے آ رہا ہے. تو اس کو زیادہ سمپل کر کے سمجھاتے ہیں. پہلے مجھے بھی نہیں سٹاک کا، جب میں نے سٹارٹ میں کام کیا شروع میں مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. اب یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ڈبوں کو ادھر سے ادھر ایسے لگانا ہے یا نیچے سے اوپر لگانے ہیں ڈبے، یا ادھر خالی جگہ پہ لگانا ہے ان کو ایسے. اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کدھر سے لے کے کدھر تک لگانے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. کبھی ادھر ٹھوک کے دیکھتا تھا میں، کبھی ادھر ٹھوک کے دیکھتا تھا، سمجھ کوئی نہیں آتی تھی. لیکن آپ کو سمجھاتا ہوں سمپل الفاظ میں. اب تو جو یہ ڈبے لگا کے چیک کرنے ہوتے ہیں، سمپل ادھر سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی سٹاک کی جو ریزسٹنس ہے یا سپورٹ لیولز ہیں وہ کدھر ہیں. اب یہ نمبر دیکھیں ادھر ڈبوں کے سائڈ میں، یہ جو خانے بنے ہوئے ہیں ان کے سائڈ پہ نمبرنگ دیکھیں، یہ وہی نمبر ہیں جو میں آپ کو ادھر فیبوناچی کی ریشو میں، گولڈن ریشو میں بتا چکا ہوں. یہ جو ریشوز ہیں نیچے تناسب ہیں، ان کو گولڈن ریشو کہتے ہیں. اس میں دیکھیں 23.6، 38.2، 50%، 61%، 78%. اس سائڈ پر یہ پرسنٹیج ہیں، اور دوسری سائڈ پر 0.236، 0.382، 0.5، 0.618. یہ سمپل وہی ادھر دیکھیں تو یہ پرسنٹیج میں ہے. تو یہ ان میں اتنا کچھ پریشان ہونے کی، پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ سیم ہی ہے. کہیں پہ آپ کو یہ پرسنٹیج میں نظر آئیں گے، کہیں پہ آپ پہ 0.5 پہ نظر آئیں گے، کہیں پہ آپ کو 61.8 نظر آئے گا، کہیں پہ 0.618 نظر آئے گا. تو یہ جو فیبوناچی اوپر نمبر ہیں اور نیچے گولڈن ریشوز ہیں یہ والی، تو یہی ریشوز جو ہیں یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ان ڈبوں میں. یہ دیکھ لیں اوپر 0.786، 0.618، 0.5، 0.32، 0.23. تو یہ وہی ریشوز ہیں جو آپ کو میں بتا چکا ہوں، ان کو کہتے ہیں گولڈن ریشوز. یہاں تک تو کلیئر ہو گیا. یہاں تک صرف آپ کو کنسپٹ کلیئر کرنا تھا کہ یہ فیبوناچی نمبرز کیا ہیں. ریٹریسمنٹ کا بھی بتاتا ہوں آپ کو میں، ریٹریسمنٹ کہتے کس کو ہیں. واپسی تو میں آپ کو بتا چکا. اب ریٹریسمنٹ اگر دیکھیں تو کوئی بھی سٹاک آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اپ ٹرینڈ میں موو کرتا ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ میں موو کرتا ہے. جب ہمارا انڈیکس یا سٹاک اپ ٹرینڈ میں ہوں گے تو وہ کچھ ایسا موو کریں گے، اوپر پھر تھوڑا نیچے، پھر تھوڑا اوپر، پھر تھوڑا نیچے، اوپر تھوڑا نیچے، پھر اوپر نیچے اوپر. تو ایسے ایک ٹرینڈ بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اپ ٹرینڈ. یہ بلش ہے. بلش کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ بلش کہتے ہیں بل کی وجہ سے، وہ جو سنڈا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ جو سانڈ ہوتا ہے وہ اپنے سینگوں کو کسی چیز کو مارنا ہو تو اگر جو پینڈو بندے ہیں ہمارے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بیل ہوتا ہے وہ سینگ مارتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف. تو جب مارکیٹ نیچے سے اوپر جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بلش.
وہی سیم سانڈ کی طرح بہیو کرتی ہے. تو یہ اب ٹرینڈ ہو گیا آپ کے پاس. اب چاہے اپ ٹرینڈ ہو چاہے ڈاؤن ٹرینڈ ہو، اس کے ساتھ ہم ڈاؤن ٹرینڈ دے دیتے ہیں. یہ دیکھیں، اگر آپ نیچے بھی یہ کوئی آتا ہے ٹرینڈ نیچے کی طرف چلتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی، تو وہ بھی ایسے آتا ہے نیچے کی طرف، اسے کہتے ہیں جی ڈاؤن ٹرینڈ. اب یہ ہو گیا آپ کے پاس اپ ٹرینڈ اور یہ ہو گیا آپ کے پاس ڈاؤن ٹرینڈ. اب دیکھیں ایک سٹاک ادھر سے چلتا ہے نیچے سے اور اپ سائڈ موو بناتا ہے، پھر نیچے جاتا ہے. جب وہ نیچے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ریٹریسمنٹ. یہ اس کی ریٹریسمنٹ ہے اور یہ ہوگی اس کی واپسی. سمپل میں آپ کو بتا دیا کہ جو ریٹریسمنٹ ہے اس کا مطلب ہے واپسی. اس کے بعد نیچے آیا، ادھر سے پھر وہ ریٹریس کیا اوپر کی طرف. اب ادھر سے اس نے واپسی کی، یہ بھی اس کی ریٹریسمنٹ ہے. پھر ادھر آیا ایک اوپر کی طرف، ادھر آ کے پھر نیچے گیا، ادھر آ کے پھر دوبارہ اس کی ریٹریسمنٹ. تو جدھر سے بھی اپ ٹرینڈ میں یا ڈاؤن ٹرینڈ میں پرائز میں واپسی ہوگی نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف، تو اس کو کہیں گے آپ ریٹریسمنٹ. اب یہ ہم دیکھتے کیوں ہیں؟ اب سمپل ورڈ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اب ایک بندہ پوچھ سکتا ہے جی کہ اپ ٹرینڈ کا ہمیں پتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ کا بھی پتا ہے، اب ہم نے فیبوناچی نمبرز کا کیا کرنا ہے؟ اس بابے کا کیا لینا دینا ہے سٹاک مارکیٹ کے ساتھ، یا گولڈن ریشو کا سٹاک مارکیٹ کے ساتھ، یا فیبوناچی کا یا ریٹریسمنٹ کا سٹاک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیں کوئی سٹاک ہے ATRL، اسے ہم 295 پہ نہیں پکڑ سکے، وہ اب چلا گیا 300 پہ. ہم نے دیکھنا ہے کہ یار یہ اپ ٹرینڈ تو جا رہا ہے، اوپر تو جا رہا ہے، لیکن کہاں تک اوپر جائے گا یہ بھی تو پتہ لگنا چاہیے. تو اگر 295 پہ تھا آپ کا ATRL، آپ اس کو نہیں پکڑ سکے، اب وہ چلا گیا 300 روپے تک. اب آپ یار سوچتے ہو کہ میں نے 295 کا تھا پہلے، اب 300 پہ ہے، اب ایسا نہ ہو کہ اس کو پکڑوں اور نیچے چلا جائے. نیچے جائے تو کہاں تک نیچے جائے گا، پھر اس کے بعد اپ سائڈ کہاں پہ جائے گا کہ 295 سے چلا، اب اس کو ریزسٹنس کہاں سے ملی 300 روپے تک. پھر جب نیچے آئے گا اس کی سپورٹ کہاں پہ ہے، پھر جب اوپر جائے گا تو کہاں پہ جا کے اس کو دوسری آگے سے ریزسٹنس ملنی ہے تاکہ ہم اس کو بائی کر سکیں. ایسے ہی جو ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، ڈاؤن ٹرینڈ میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈاؤن ٹرینڈ میں شارٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کا لینا دینا زیادہ ہے ڈاؤن ٹرینڈ کے ساتھ. شارٹ سیلنگ میں کیا ہوتی ہے کہ وہ پہلے سیل کر دیتے ہیں مہنگے داموں. اگر کوئی سٹاک 300 روپے پہ موو کر رہا ہے، وہ ادھر اس کو سیل کر دیتے ہیں اور نیچے جا کے انہوں نے سستا اس کو لے کے کلیئر کرنا ہوتا ہے 295 پر. اب وہ سوچتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک سٹاک 300 میں پکڑ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ اوپر چلا جائے 350 پہ اور مجھے لاس ہو جائے 50 روپے کا، کیونکہ شارٹ سیلنگ میں تو آپ نے پہلے سیل کرنا ہے اور بعد میں نیچے جا کے اس کو کم پرائز پہ بائی کرنا ہے اور اپنی ڈیلیوری کلیئر کرانی ہے. تو شارٹ سیلنگ والے جو ہیں ان کا لینا دینا یا وہ زیادہ جو ان کو پروفٹ ہوتا ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوتا ہے، اور جو ہم سمپلی ٹریڈ کرتے ہیں ہمارا لینا دینا ہوتا ہے اپ ٹرینڈ کے ساتھ. جتنا سٹاک پرائز اپ جائے گی ہمیں اس کا پروفٹ ہوگا. اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ریٹریسمنٹ کسے کہتے ہیں. ریٹریسمنٹ کہتے ہیں واپس آنے کو، چاہے وہ ریزسٹنس لیول ہیں واپس آنے کے، چاہے وہ سپورٹ لیول ہیں واپس آنے کے. دوسری بات ایک ذہن میں رکھیں کہ چاہے اپ ٹرینڈ ہوگا ایسے، وہ بھی رائٹ طرف موو کرے گا، رائٹ سائڈ پہ جائے گا ایسے اس طرف، اور جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ بھی نیچے کی طرف موو کرے گا لیکن رائٹ سائڈ کی طرف ہی، اور جو اپ ٹرینڈ ہے وہ بھی موو کرے گا اپ سائڈ لیکن رائٹ طرف ہی. جو جھکاؤ ہوگا دونوں کا وہ رائٹ سائڈ پہ ہوگا، اس طرف چلیں گے. اگر ادھر تک آپ کو دو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ایک تو یہ گولڈن ریشوز، یہ اگر آپ نے دیکھ لی ہیں 1 2 3 4 5 6 ریشوز ہیں، ان کو بس دیکھ لیں. ایک تو یہ آپ نے سمجھنا ہے، بلکہ ان کو سمجھنے کی ضرورت کوئی نہیں، بس آپ نے دیکھنا ہے 23 38 50 61 78 اور 1. یہ ادھر تک آپ کو سمجھ آ گئی. اور دوسرے نمبر پہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو واپسی ہے اپ ٹرینڈ میں اور ڈاؤن ٹرینڈ میں، اس کو کہتے ہیں ریٹریسمنٹ. بس یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی. اب چلتے ہیں گراف کی طرف. تو یہ سمپلی وہی ڈبے بنے ہوئے ہیں، یہ نمبرنگ بھی دیکھ لیں وہی ہے 0.78 61 0.5 382 236. یہ وہی نمبرنگ ہے، وہی گولڈن ریشو ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں. اب آ جاتے ہیں پریکٹیکل کرنے کی طرف. یہ سمپلی آپ کے پاس ایک چارٹ ہے، ATRL کا چارٹ ہے. آپ کو سمپلی نظر آ رہا ہے کہ کھبے سے سجے، لیفٹ سے رائٹ اور بائیں سے دائیں ایسے گراف چلتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ادھر سے ایک کینڈل بنی، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، ایسے جو ہے ٹریول کرتا ہے. ٹائم جیسے ٹریول کرتا ہے ویسے ہی ہمارا جو چارٹ ہے ویسے ٹریول کرتا ہے اس طرف. یہ دیکھیں کبھی بھی نہیں ہوگا کہ چارٹ جو ہے اس طرف ٹریول کرے الٹی سائڈ پہ، نہیں. یہ چارٹ جو ٹریول کرتا ہے وہ کھبی سائڈ سے سجی سائڈ کی طرف، لیفٹ سے رائٹ کی طرف، بائیں سے دائیں کی طرف جاتا ہے. اب ATRL کو دیکھتے ہیں. ATRL موو کر رہا تھا ادھر 13 فروری کو، یہ موو کر رہا تھا 287 روپے تک.
اس کے بعد یہ اوپر چلا گیا 311 روپے تک. اب آپ نے دیکھا کہ یار یہ پہلے تو جا رہا تھا 287 پہ 285 پہ، اب یہ موو کر رہا ہے 311 پہ. آلریڈی یہ 15-16 روپے 25 روپے 20 روپے دے چکا ہے. اب مجھے اس میں انٹری لینی ہے تو میں کہاں پہ انٹری لوں؟ مجھے ایسی جگہ پہ انٹری لینی ہے جہاں پہ یہ نیچے جائے تھوڑا، تاکہ مجھے چیپ پرائز پہ ملے. نیچے جائے، میں اس کو بائی کروں اور اس کے بعد یہ اوپر آ جائے. ایسا نہ ہو کہ جدھر میں نے بائی کیا ہے اس سے بھی نیچے چلا جائے. تو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے ایکسپورٹ کہ آلریڈی تو یہ موو کر رہا ہے 311 پہ، اب یہ تھوڑا نیچے جائے اور نیچے جا کے کہاں پہ سپورٹ لے کے واپس آئے تو میں اس کو بائی کروں. تو جب کوئی بھی سٹاک اپ ٹرینڈ میں موو کر رہا ہوگا، اوپر کی طرف پرائس جا رہی ہوگی، تو آپ کو اس کی سپورٹ چاہیے ہوگی کہ نیچے جائے. ابھی تو آلریڈی یہ اپ سائڈ پہ موو کر رہا ہے، ابھی یہ موو کر رہا ہے 315 پہ. تو آپ چاہیں گے کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ یار یہ 310 پہ جانا ہے کہ نہیں جانا، تاکہ میں اس کو 310 پہ پکڑوں اور پھر یہ 315 پہ آئے میں اس کو بیچ دوں. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے سپورٹ لیول. تو جب انڈیکس ہمارا اپ سائڈ موو کرتا ہے تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ سپورٹ لیول یہ ہیں، ریزسٹنس لیول یہ ہیں. سپورٹ لیول اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ اگر نیچے جائے گا تو کس جگہ سے یہ واپس مڑ سکتا ہے، کدھر سے ریٹریس کر سکتا ہے، واپسی کہاں سے ہو سکتی ہے. اور یہ یاد رکھیں، کوئی فارمولا یا کوئی چیز بھی، کوئی پریڈکشن بھی، کوئی چیز بھی آپ کو بتائی جاتی ہے تو اس کی جو ایکوریسی ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 60 to 70% وہ بات کام کرتی ہے، وہ چیز کام کرتی ہے. 100% کوئی بھی فارمولا، کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی. سٹارٹ میں جتنی چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں وہ صرف نمبرنگ سمجھائی ہیں. فیبوناچی ہے کیا چیز، نمبرنگ کیا ہے، گولڈن ریشوز کیا ہیں، وہ صرف آپ کو سمجھایا، کنسپٹ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں. اس میں کوئی بھی مشکل نہیں تھی، اس میں کچھ بھی آپ کو یاد نہیں رکھنا تھا. یاد کرنے والی صرف 2 چیزیں ہیں. اب آ جاتے ہیں پریکٹیکل کی طرف. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو انڈیکس ہے کتنا مت ماری ہوئی ہے انڈیکس نے ہمارے سٹاکس کی، اور تمام سٹاک جو ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارا. تو ڈاؤن ٹرینڈ میں ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو شارٹ سیلنگ کرتے ہیں. اب شارٹ سیلنگ جو کرتا ہے اس سے پتا ہے کہ انڈیکس نیچے جا رہا ہے، موومنٹ نیچے ہے، سٹاک نیچے جا رہے ہیں، لیکن کتنا نیچے جائیں گے یہ دیکھنا ہے اس نے، تاکہ وہ پروفٹ بک کر سکے. ایسا نہ ہو کہ سٹاک نے 100 روپے نیچے جانا ہے، اس نے انٹری لی، 10 روپے منافع جیب میں ڈالا اور نکل گیا، تو ابھی تو باقی 90 روپے اس نے اور بھی منافع اس کو ہو سکتا تھا. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ پتا چلے گا فیبوناچی ریٹریسمنٹ سے. فارمولا اپلائی کریں گے. اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے سمپلی، یہ جو چارٹ کھلا ہوا ہے یہ تو میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ سٹینڈرڈ کیپٹل کی جو ویب سائٹ ہے اس سے جا کے آپ یہ چارٹ کھول سکتے ہیں، وہ تو میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں. اس کے بعد اس سائٹ پہ آئیں گے، لیفٹ سائڈ پہ کھبے پاسے تو یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں اوپر، اس پہ آپ دیکھیں گے، کلک کریں تو ایسا آپ کے پاس ٹیب کھلے گی. اس میں یہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے FIB ریٹریسمنٹ. اب فب کہہ لیں یا فیبوناچی کہہ لیں، انہوں نے چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے فب ریٹریسمنٹ. اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ابھی آپ نے اٹھایا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں فیبوناچی ریٹریسمنٹ کا فارمولا آپ کے ہاتھ میں، ابھی آپ نے اپلائی نہیں کیا. تو اگر تو نیچے جا رہا ہے، آپ کا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، آپ شارٹ سیلر ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ نیچے کہاں تک جا سکتا ہے ہمارا ایک سٹاک. تو آپ نے اس کو اوپر سے پکڑنا ہے، کسی بھی اوپر والی کینڈل کو پکڑ لیں، چاہے یہ ڈی والی کو پکڑ لیں جدھر ڈی لکھا ہوا ہے، یا ادھر سے اس کو پکڑ لیں، جو بھی اوپر والی کینڈل ہے ادھر سے آپ پکڑیں. ایک دفعہ اس کو اوپر کلک کریں، یہ اوپر کلک ہو گیا، پھر آپ نے اس کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، یہ دیکھیں، اور نیچے جو لاسٹ کینڈل ہے آپ کے پاس اس پہ آ کے اس کو چھوڑ دیں. دوبارہ کلک کریں گے، یہ فارمولا اپلائی ہو جائے گا اور ادھر چھوڑ دیا آپ اس نے. اب آپ نے فارمولا اپلائی کر لیا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی. اب یہ شارٹ سیلر کے لیے ہے جو عام ٹریڈ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم گروپ میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں یا ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے اوپن ڈسکشن گروپ میں بھی، وہ ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں وہ عام مارکیٹ میں بات کرتے ہیں، ریگولر مارکیٹ میں اب ٹرینڈ میں ہم ٹریڈ کرتے ہیں، اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں شارٹ سیلر کے لیے. ایک سائڈ پہ فارمولے نے اپنی جو گولڈن ریشو ہیں وہ اپلائی کی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں آپ کو اس نے سٹاک کی پرائس بھی بتا دی، 290 295 300 302، اور ساتھ میں لکھا ہوا یہ دیکھیں 0.236 0.382 0.5 0.618. یہ وہی ریشوز ہیں جو آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی، ان کو فیبوناچی ریشوز کہتے ہیں، گولڈن ریشو بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اب پرائز اٹھی 290 سے، جدھر تک ہم فارمولا اپلائی کر چکے ہیں ادھر تک تو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے آگے یہ جو ابھی کینڈلز بننی ہیں ہم نے ان کا اندازہ لگانا ہے. اس فارمولے سے جو آنے والا وقت ہے اس کا ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں نقصان سے ہم بچ سکیں اور ہمیں پروفٹ بک کرنا ہے. تو اب ایک پرائز اٹھی 290 سے، اس سے جو پہلی ریزسٹنس آگے مل سکتی ہے، پہلے اس کو جو مزاحمت مل سکتی ہے، اس کا جو
वापसी उसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है वो हो सकती है 295 से। ये पहले उसने फार्मूला में लगा के बता दिया, 236 साथ लिखा हुआ है कि 295 पे उसको पहली रेजिस्टेंस मिलनी है, उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस उसको मिलनी है 382 पे, उसके बाद 5 पे या 50 पे, उसके बाद 61 पे। अब जो शॉर्ट सेलर वाला बंदा है उसने अपना स्टॉक बेचा हुआ है 315 पे, उसकी कोशिश होगी ये स्टॉक जितना नीचे जाएगा मैंने उधर जाके इसको बाय करना है। 314 में तो वो उसको सेल करके बैठा हुआ है, अब उसने चीप प्राइस पे उसको बाय करना है और उसको डर ये है कि कहीं ये 314 तक वापस ना चला जाए। तो उसे ये पता चल गया कि सिंपली पहली जो रेजिस्टेंस है इसके पास वो 395 के पास है, अभी मूव कर रहा है 290 पे, पहली रेजिस्टेंस होगी इसके पास 295 की। अगर 295 को ब्रेक कर जाता है तो फिर इसके पास अगली रेजिस्टेंस होगी 300 रुपए की, 299 की। अगर उसको भी ये ब्रेक करता है तो फिर उसके आगे जो 50% है उस पे जाके 302 पे इसको रेजिस्टेंस मिलनी है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है इसके पास वो 304 पे है, अभी वो 290 रुपए पे है, तो 295 भी ब्रेक हो जाता है, 300 भी ब्रेक हो जाता है, 302 भी ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद उसे पता है कि अब ये ऊपर चला जाना है इसने। जब ऑलमोस्ट तकरीबन 50 से लेके 61 के दरमियान में जब एक स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस अपनी ब्रेक कर जाता है तो फिर उसकी बहुत सी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो होती हैं कि ऊपर चला जाएगा। तो उसे चाहिए जिसने शॉर्ट किया हुआ है कि इधर आके तकरीबन 50 से लेके 61 तक उसको बाय करके अपनी डिलीवरी क्लियर कर ले। उसने खरीदा था 314 पे, अभी वो जाके 302 पे 304 पे उसको बाय करेगा, अपनी डिलीवरी क्लियर कर लेगा, तो उसको जो 10 रुपए बचने थे वो बच जाएंगे। ये है जी फिबोनाची का सिंपली फार्मूला और इसका फायदा। अब आ जाते हैं हम आम रेगुलर मार्केट की तरफ जो हम अप ट्रेंड में इस पे काम करते हैं। एक स्टॉक नीचे से चला ऊपर जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि यार मैंने कहां से एंट्री लेनी है और इसने कहां तक ऊपर जाना है ताकि मुझे प्रॉफिट हो। अब ये चीजें आप गौर से देखिएगा, पहले जो भी मैंने बताया वो शॉर्ट सेलिंग के लिए था, अब ये जो पोर्शन है ये रेगुलर मार्केट के लिए और डेली ट्रेड के लिए, अप ट्रेंड के लिए। अप ट्रेंड के लिए हमें चाहिए नीचे से हमें पकड़े और ऊपर जाके इसको सेल करें ताकि हमें प्रॉफिट हो। सिंपली आप इधर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का फार्मूला पकड़ें साइड से जैसे पहले पकड़ा था। अब इसको आपने अप्लाई करना है नीचे से लेके, कोई भी कैंडल नीचे की ले लें, ये ले लें, ये वाली ले लें, ये नीचे से ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो हम पकड़ते हैं ये वाली कैंडल बिल्कुल नीचे जो है, इधर से पकड़ा, इसको क्लिक किया, फार्मूला इधर लग चुका है, इसको ऊपर लेके जाना है तो सबसे ऊपर वाली कैंडल पे जाके हम इसको छोड़ देते हैं। इधर इसको क्लिक कर दिया, ये फार्मूला आपका अप्लाई हो गया। ये जो इस डिब्बे के बाहर वाली है ये इस साइड पे मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको पता चले कि अभी आने वाले वक्त का आपको कोई पता नहीं कि कहां पे प्राइस ने जाना है। अब हम ये काम कर रहे हैं आम डेली ट्रेड में। यहां तक हमारे पास कैंडल थी, बाकी कैंडल मैंने आगे छुपा दी हैं, हाइड कर दी हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां तक हमारे पास कैंडल थी, हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला अप्लाई किया नीचे से ऊपर की तरफ। अब हमने ये देखना है कि ये जो स्टॉक ऊपर आ चुका है 317 पे, ये नीचे कहां तक जा सकता है, कितना नीचे जाएगा और फिर वापस ऊपर आएगा। इसमें हम देखेंगे सपोर्ट लेवल, क्योंकि कहां पे जाके ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और फिर वापस आ सकता है। अभी मूव कर रहा है 317 पे, अब ये 309 पे जाके वापस आएगा, 305 पे जाके वापस आएगा, 301 पे जाके वापस आएगा या 295 पे जाके वापस आएगा, ये हमें नहीं पता। इसको मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको इसका क्लियर समझ आ सके, आप इजीली समझ सकें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो आपने कैंडल यूज करनी है वो तकरीबन 30 मिनट की करेंगे। ये ऊपर देखें, कैंडल्स आपको बता चुका हूं पहले कि 30 मिनट की भी होती हैं, 15 मिनट की, 5 मिनट की, 1 मिनट की। 5 मिनट की लगाएंगे तो बहुत सी कैंडल हो जाएंगी, बहुत कंफ्यूजन होगा, आपको पता नहीं चलेगा कहां पे मैंने एंट्री लेनी है, क्योंकि जब इंडेक्स ऊपर नीचे जा रहा होता है तो स्टॉक में बहुत अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो पता नहीं चलना कि कहां पे एंट्री लेनी है कहां पे नहीं, बहुत सी कैंडल्स आ जाएंगी। तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन है वो 30 मिनट है, आप आधे घंटे पे लगा के इसको देख सकते हैं। अब देखें, एक प्राइस थी 317 पे मूव कर रहा है जीरो पर। अब नीचे हमें सपोर्ट चेक करनी है, तो पहली सपोर्ट जो इसके पास आनी है वो है 236 पे। ये साइड पे आप देख लें, 236 पे पहली सपोर्ट, 309 पे। उसके बाद इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है 305 पे। ATRL की प्राइस 305 और जो गोल्डन रेशियो है वो है 382 पे। उसके नीचे ATRL की प्राइस जो है नेक्स्ट सपोर्ट
301 पे, اور گولڈن ریشو جو ہے وہ ہے 0.5 پہ، اس کے نیچے جو ہے وہ 61 اور اس کے نیچے 786. تو یہ اس کی آپ کے پاس سپورٹس ہیں کہاں سے یہ باؤنس بیک کر سکتا ہے. کینڈلز کی ضرورت صرف پڑتی ہے آپ کو فارمولا اپلائی کرنے کے لیے. فارمولا آپ نے اپلائی کر دیا، بعد میں آپ کو صرف فیبوناچی کی جو سپورٹس ہیں ان کی ضرورت پڑنی ہے، کینڈلز کی نہیں. لہٰذا میں جو کینڈلز ہیں ان کو چھپا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نمبرنگ صحیح سے سمجھ آ سکے. یہ دیکھیں، اب ایک پرائس چلی 309 روپے سے، یہاں پہ جو آپ کے پاس گولڈن ریشو تھی یہ تھی 236 پہ. جو پہلی سپورٹ ہے ہمارے ATNL کے پاس وہ ہے 304 روپے پہ اور 282 روپے. گولڈن ریشو 282 اور جو ATNL کی پرائز ہے 304. اس کے بعد جو نیچے کی سپورٹ ہے وہ ہے 0.5 پہ گولڈن ریشو اور 301 آ گئی ہے اس کی پرائز ATNL کی. اس کے بعد نیچے 0.618 گولڈن ریشو اور جو سپورٹ ہے ATNL کے پاس وہ ہے 297 روپے کی. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکے، ہم نے اس کو لینا ہے، اور لینے کے بعد اس پہ ہمیں پروفٹ بھی ہو. تو عام جو بڑے بگ پلیئرز ہیں یا جو بڑے مہان ٹریڈر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرائز کو نیچے آنے دیتے ہیں. وہ اس کو 236 پہ بھی نہیں پکڑتے گولڈن ریشو پہ، وہ اس کو 382 پہ بھی نہیں پکڑتے، وہ اس کو 50 تک بھی نہیں پکڑتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فریکویشن ہوتی ہے، جو اپس اینڈ ڈاؤن ہے اس میں پرائز میں، وہ تقریباً 50 تک ایزیلی ہو سکتی ہے. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ سٹاک کو پکڑتے ہیں 50 سے لے کے 61 کے درمیان. یعنی کہ اگر ATNL ابھی موو کر رہا ہے 316 پہ تو وہ اس کو جا کے پکڑیں گے 301 سے لے کے 295 روپے تک. اب جو فیبوناچی ریٹریسمنٹ ہے یہ آپ کو ایک تو سپورٹ لیول بتاتی ہے، دوسرا بتاتی ہے کہ آپ نے سٹاپ لاس کہاں رکھنا ہے. یہ بھی بڑا ایک اس کا ایڈوانٹیج ہے. اگر آپ اس کو پکڑتے ہیں 301 پہ 0.5 پہ تو آپ اس کا جو سٹاپ لاس ہے وہ رکھ سکتے ہیں 295 پہ یا گولڈن ریشو 618 پہ. اس کے بعد کامنلی دیکھا گیا یا زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جب جو ہے 186 کو بریک کر جاتا ہے کوئی بھی سٹاک تو اس کے بعد اس کا ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی اوپر اٹھنے کی جو امید ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. لہٰذا میرے خیال سے اگر کسی نے سٹاپ لاس رکھنا ہے تو وہ 86 کا رکھے. اگر اس نے ATNL کو پکڑا ہے 301 سے لے کے 295 تک یا 300 روپے تک تو وہ سٹاپ لاس رکھ سکتا ہے 292 کا. اور اگر آپ نے اس کو بائی کر لیا ہے 0.5 کی ریشو کے ساتھ یا 6.1 کی ریشو کے ساتھ 50 سے لے کے 61 کے درمیان میں اگر آپ اس کو پکڑ لیا آپ نے، اور اس کے بعد وہ اوپر سائڈ اگر اپنی موو بنا لیتا ہے 301 سے 304 تک چلا گیا ہے یا 304 سے 309 تک چلا گیا ہے تو جو نیچے کی گولڈن ریشوز ہیں، جو نیچے کے لیول ہیں، ان پہ آپ اپنا سٹاپ لاس اوپر لے کے جا سکتے ہیں. کہ 301 پہ میں نے پکڑا، ابھی وہ 304 پہ چلا گیا ہے، ابھی وہ 309 پہ چلا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں نے اس کو 301 پہ پکڑا تھا اسی کا سٹاپ لاس رکھوں گا، مجھے تو پیسے بچنے کوئی نہیں. تو لہٰذا 309 پہ اگر موو کر رہا ہے تو میں اس کا سٹاپ لاس رکھتا ہوں 304 کا، یا کچھ کوانٹٹی رکھ دیتا ہوں 304 کی کہ اگر 309 سے اوپر نہیں جاتا 304 پہ بھی آتا ہے، ادھر سپورٹ لینے کے لیے نیچے آتا ہے تو میری پھر بھی کچھ کوانٹٹی جو ہے وہ پروفٹ کے ساتھ سیل ہو جائے اور کچھ میرے پاس بچ جائے. تو یہ سارا کنسپٹ تھا. شارٹ سیلر کے لیے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو فیبوناچی ہے وہ کیسے آپ نے ریپلیس کرنا ہے، ڈبے جو ہے آپ نے کیسے لگا کے دیکھنے ہیں. نہیں سمجھ آیا تھوڑا پیچھے جائیں دوبارہ دیکھ لیں، وہ آپ نے اوپر سے نیچے پلیس کرنے ہیں شارٹ سیلر نے. اور جو عام ٹریڈر ہیں، جو ہم ڈے ٹریڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، انہوں نے اس فارمولے کو نیچے پکڑنا ہے نیچے سے اور اوپر جا کے چھوڑنا ہے، اور سائڈ پہ آپ کو جو ہے یہ سپورٹ لیول سارے شو ہو جائیں گے. تو یہ سمپل سا کانسیپٹ تھا. نہیں سمجھ آئی دوبارہ جا کے دیکھ لیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی مجھے پرسنل واٹس ایپ پہ میسج کریں. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے اس کا ڈبل چیک کرنا ہے، اس کو ڈبل اس کی کنفرمیشن کرنی ہے تو دو چیزیں مائنڈ میں رکھیں. ایک تو آپ نے اس کو پکڑنا ہے 50 سے لے کے 61 کے درمیان میں، اور دوسرے نمبر پر اگر اگلی کینڈل آپ کی یہ جو گرین کینڈل ہے یہ پچھلی کینڈل کو کھا رہی ہے تو پھر تو بڑا زبردست ایک سینیریو بنتا ہے آپ کا انٹری لینے کا. ڈبل چیک ہو جائے گا. یہ دیکھیں ایک تو آپ نے انٹری لی 301 پہ انٹری لینی ہے آپ نے، اس سائڈ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں 0.5 اور نیچے 61 آپ کو نظر آ رہا ہے 618 جو گولڈن ریشو ہے. ایک تو آپ اس کے درمیان میں اگر اس کو پکڑتے ہیں ATNL کو، ابھی ایگزامپل ہی آپ چیک کر لیں، اس ٹائم یہ موو کر رہا تھا 297 سے لے کے 301 روپے تک، اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کینڈل کو آپ کی اگلی کینڈل جو ہے وہ کھا رہی ہے. تو اگر آپ نے اس کی 301 سے لے کے 295 تک ادھر لی ہوتی انٹری تو یہ پھر کہاں اپ سائڈ گیا،
اس نے جا کے اب سیٹ اپنی موو بنائی 311 روپے تک. تو فبوناچی کا یا فب کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو انٹری لینے میں آسانی ہوتی ہے. کنفرم انٹری آپ لے سکتے ہیں اور پروفٹ بک کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنا سٹاپ لاس کہاں رکھنا ہے اور آپ آرام سے ایزیلی اپنی جو پروفٹ ہے وہ بک کر سکتے ہیں. لیکن یہ فارمولہ بھی تب کام کرے گا جب پاکستان جیسی کنٹری میں یہ کٹے نہیں کھلیں گے، یہ مجھے نہیں کھلیں گے، یہ سنڈے نہیں کھلیں گے. کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نے دھاندلی کی، میں نے ریزلٹ چینج کیے، ادھر نہ آپ کا فبوناچی بابا کام کرنا ہے، نہ اپنا نیوٹن بابا کام کرے گا، نہ آپ کے کوئی اور فارمولے کام کریں گے. ادھر سے پھر دڑام کر کے نیچے ہی جانا ہے جو جانا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.